مینوائل بیرسٹر علی ظفر کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی شامل کریں گے. جو کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کی ارادہ رکھتی ہے حکومت، اس کا جو چیف جسٹس ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اپوائنٹ کریں گے، اور جو اس کے پہلے ججز ہیں 5 یا 6 جتنے بھی ہوں گے، وہ ججز جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ والا چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا جو پرائم منسٹر کا اپوائنٹڈ ہو، یعنی کہ ایک ڈمی کورٹ بنانے کا ان کا ارادہ ہے. یہ جو آج میں نے دیکھا اژدہا کالا جو نکلا، جس میں ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا ہے جس میں 5 جج صاحبان پرائم منسٹر کی مرضی کے ہوں گے، وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں کسی کو بھی ہوگا. سر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم و بیش سبھی ایک پیج پہ آ رہے ہیں. آپ کے تجزیے کے مطابق ہم جے یو آئی کو بھی اسی لائن پر آتا دیکھ رہے ہیں اور ان کے لہجے بھی نرم پڑتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب بھی وہیں ڈٹی کھڑی ہے. یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ڈٹی کھڑی رہے گی. اسے کیا کرنا ہو؟ اتنی اب ڈویژنز بھی ہو گئی ہیں ان کے اندر. کوئی کہتا ہے کہ ایس سی او کے دوران احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ہم کریں گے، اور کافی ریاست کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف سے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہاں تو پاکستان کا معاملہ ہے ایس سی او کا، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے وہ یہ پی ٹی آئی والے تو وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پاکستان یا پاکستان کا معاملہ کیا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کیا ہیں یا کیا نہیں ہے. محسن نقوی صاحب وہ ان آئینی ترامیم کے ابتدا میں اس سلسلے میں بہت متحرک تھے، اب وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے محسن نقوی صاحب ہمیشہ لو کی رول ادا کرتے ہیں، وہ اپ فرنٹ رول ادا نہیں کرتے. اس دفعہ مجبوری تھی کہ ان کو پھر اپ فرنٹ آنا پڑا اور مولانا کی طرف چکر لگانے پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کا جو عہدہ ہے دیٹس اے ویری اپ فرنٹ عہدہ، تو اس لیے اب ان کو تھوڑا بہت سامنے آنا پڑ رہا ہے. مگر وہ ان کا جو سٹائل آف ورک ہے نا، وہ یہ ہے کہ لو فلائٹ، بیکاز وہ سینسٹیو باتیں اسپیشلی سنس ہی ریپرزینٹس دی، تو اس لیے ہی از ویری کیئرفل کہ ہائی پروفائل نہ ہو. آپ نے دیکھا وہ اگر زیادہ انٹرویوز بھی نہیں دیتے، ٹیلی ویژن پہ نہیں آتے. پرانے زمانے میں تو انٹیریئر منسٹر جب رانا صاحب تھے تو وہ تو ہر روز آئے ہوئے ہوتے، اور اسی طریقے سے بگٹی صاحب بھی آتے تھے. تو یہ محسن نقوی صاحب نہیں آ رہے، وہ آ کے کوئی انٹرویوز وغیرہ نہیں دے رہے. اس کا وجہ یہی ہے کہ دا سینسٹیوٹی آف دی اسٹیک ہولڈر جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسودے کو لے کر بھی برقرار ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاملے کو سب سے پہلے لیڈ کرنے والوں میں شامل تھے محسن نقوی صاحب، اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئینی عدالت کے سب سے بڑے حامی دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے آج قائد اعظم کے جو مختلف خطاب ہے وہ بھی شیئر کیے جو کہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں. مین وائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور معاملہ ایسا ہے جس کو لے کر مسلم لیگ نون چست ہوئی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر 15 اکتوبر کو جس احتجاج کا اعلان کیا ہے اس کو لے کر احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب سخت تنقید کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے رہے ہیں. کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس احتجاج کے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کال سے یو ٹرن لے سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. اور اب وہ معاملہ جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے ہلچل مچا رکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس کے بارے میں پہلے متضاد اطلاعات آئیں کہ وہاں علی امین گنڈا پور صاحب نہیں تھے، لیکن اب جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے، اور جب وہاں پر اس احتجاج کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو اختلافات آئے سامنے، باقاعدہ بحث و تکرار ہوئی، اور حماد اظہر صاحب، مبینہ طور پر حماد اظہر صاحب کی جانب سے یہ تانا دیا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، آپ ان سے بات کریں کہ بانی پی ٹی آئی تک ہمیں رسائی دی جائے. مین وائل یہ اعلان سامنے آ گیا مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے جو سرکردہ رہنماء پاکستان تحریک انصاف کے کہ 15 اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک پر احتجاج کیا جائے گا، اور عمر ایوب صاحب نے احتجاج ملتوی کرنے کی ایک شرط رکھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں 14 اکتوبر تک بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے، تو ہم 15 اکتوبر کو احتجاج نہیں کریں گے. مین وائل سیٹی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جب بھی احتجاج کی کال دیتی تھی اس کو لے کر مسلم لیگ نون کو اتنی سیریس دکھائی نہیں دی، یا مستعد نہیں، یا بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہوئی مسلم لیگ نون. لیکن اب اتحادی حکومت کے جو رہنما ہیں وہ سخت مذمت کر رہے ہیں اور اسے
मुल्क दुश्मन सोच करार दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एहतजाज करने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। वो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं, जबकि दीगर जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की कोई भी ज़िम्मेदार सियासी जमात एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतना स्प्लिट हो इस कॉल को लेकर, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन एहतजाज की कॉल दे दी जाए, तो अब ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद होश के नाखून लेगी या हुकूमत को उन्हें रोकना पड़ेगा? हुकूमत को रोकना पड़ेगा। देखिए, ये आपने कहा ना कि पहली दफा इतनी हार्ड लाइन आई है। राना साहब भी कह रहे हैं, मोहसिन भी कह रहा है जी, और लोग ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल। तो कहा गया ना, देखिए, दिस SSCO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए इंडिया से भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ईरान के लिए, सऊदी अरेबिया, ये बहुत से फैसले यहाँ SCO में होने हैं रीजनल, जिसमें ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और चाइना की, रशिया की एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि दिस बिकम्स अ मैटर ऑफ द स्टेट, नॉट गवर्नमेंट। और जहाँ स्टेट, रियासत इन्वॉल्व हो जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, तो वहाँ फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कहा गया है कि भाई दिस इज अ डिफरेंट मैटर, गेट ऑन विद इट। तो अब ये सारे लोग जो हैं ये शुरू हो गए हैं टू से कि देयर विल बी अ क्रैकडाउन, बिकॉज ये गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का मामला नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो स्पोक्समैन है दे स्टूड अप एंड सो ऑन। सो मैं समझता हूँ कि जस्टिफिकेशन भी है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त जबकि मिडिल ईस्ट इज इन क्राइसिस। और मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना की इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो ईरान इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईरान तो यहाँ इसको इस्तेमाल करेगा टू गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर इटसेल्फ। एंड इंडिया विल वांट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान जो है वो लाइमलाइट में ना अपने आप को प्रेजेंट कर दे एज अ फैक्टर इन रीजनल पॉलिटिक्स। तो इसलिए इंडिया भी आ गया है कि ये पाकिस्तान के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, और स्पेशली व्हेन द रीजन्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो एंड आई थिंक ये SIFC जो है हमारी, वहाँ भी रियासत इज इन्वॉल्व डायरेक्टली, और इन द मैटर ऑफ द SCO पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रियासत इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो दैट्स वाई ये आपने देखा कि अब इस दफा सारे बोल पड़े और बड़ा हार्ड लाइन ली जाएगी PTI के खिलाफ, अगर PTI ने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी धमाकेदार हो रही हैं। अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जो कलदम BLA है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि कराची हमला और PTI एहतजाज की कॉल का राइटर एक ही है। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि कौमी मफाद में की जिम्मेदारी है कि इस मामले पर नोटिस लें। क्या अदालतें किरदार अदा कर सकती हैं इस कॉल को डिफ्यूज़ करने के लिए? देखिए, जैसे PTI हमेशा अदालतों के पास चली जाती है कि ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें इनको कहें कि हमें इजाज़त दें टू होल्ड दिस, ये इन्होंने जो कानून के तहत हमें रोक रहे हैं, तो अदालतें हमेशा इजाज़त दे देती हैं। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब का इशारा ये है कि आप उस वक्त तो बड़े तैयार हो जाते हैं इजाज़त देने के लिए कि हाँ फ्रीडम है, इट्स योर राइट टू गेट टुगेदर एंड प्रोटेस्ट एंड सो ऑन। इवन D चौक में भी आप इजाज़त दे देते हैं, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए यू शुड बी डूइंग दैट। आप कहें इनको कहीं और चले जाएं, बट आप लोग तो बड़े रिलैक्स्ड और लिबरल रहते हैं। तो अब आप आइए ना, ये दिस इज अ मैटर ऑफ द स्टेट, आप विल यू अलाउ देम टू डिसरप्ट इट? तो क्या कोई पिटिशन, मेरा ख्याल है इनकी तरफ से भी कोई शायद किसी को कहें, किसी जॉनी को कि जाके पिटिशन करो कि इनको रोका जाए कि ये उस दिन एहतजाज ना करें। फिर देखते हैं अगर ऐसी कोई पिटिशन आती है तो अदालत क्या फैसला करती है, रियासत के हक में फैसला करती है या PTI के हक में फैसला करती है। तो ऐसे में कलदम जमात के साथ एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को मिलाना और कहना कि राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का और एक कलदम जमात का, या कराची में अटैक करने वालों का, ये पाबंदी का इशारा है या ज़िम्न में कुछ मूव हो सकती है? It's a very serious allegation. You're basically saying कि PTI is becoming a terrorist organization.
And this is a very serious allegation. پہلے تو اور قسم کے allegations لگتے رہے ہیں کہ it's anti-state, it's this, it's that, but now کہ آپ you are becoming part of the nexus that is trying to break up Pakistan and create problems for Pakistan as a national state level. So I think this is a very serious الزام, اور میرا خیال ہے یہ صحیح ہے کہ go for it. ان کو کرو یہ بات. اور ایسے میں جب فلسطین کے معاملے پر اے پی سی سے بھی پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی نظر آئے اور اس طرح سے ایس سی او ایک عالمی کانفرنس کے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی دکھائی دے, یہ سیاسی تنہائی کی طرف جاتی بات نہیں ہے؟ ایک عرصے کے احتجاج سے پاکستان تحریک انصاف کو اب تک کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا, مگر ہمیشہ یہی کیا ہے. پہلے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ وہ ریاست کے معاملے جو ہیں اس کے اندر بھی یہ مداخلت کرتے ہیں اور ڈونٹ کیئر. تو یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا نا, جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا وہ ٹرپ کینسل ہو گئی, یہ ہو گیا. ابھی بھی بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ یہی ہے, یا میں ہوں یا اور کوئی نہیں ہے, بس دیٹس اٹ. ریاست بھی میں ہی ہوں. میں نے کل جاتے جاتے ایک بات کہی تھی, پک اپ نہیں کی کسی نے. میں نے کہا تھا یہ وہ مجھے نیپولین بوناپارٹ یاد آ رہا ہے. نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا لیتا سے موا, فرینچ میں دا اسٹیٹ آئی ایم دا اسٹیٹ. اور اس لیے وہ جو کراؤن تھا وہ اپنے سر پہ, انہوں نے کہا آپ نہیں میرے سر پہ رکھیں گے, میں خود اپنے سر پہ کراؤن رکھوں گا. تو خان صاحب بھی لیتا سے موا, ریاست کیا ریاست, میں ہوں ریاست, اور میں اپنے سر پہ کراؤن رکھوں گا, تاج رکھوں گا, کوئی میرے سر پہ تاج نہ رکھے. And so on. So he is not becoming the state himself. تو اس قسم کی سچویشن ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں.